مرفوعا أما بعد عن أنس رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعود المريض ويتبع الجنازة ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار وقد رأيته يوم خيبر على حمار ختامه لیف۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمولات میں یہ بات بھی شامل تھی کہ بیماروں کی بیمار کرسی فرماتے تھے، جنازے کے ساتھ ساتھ جاتے تھے، غلاموں کی دعوت بھی قبول کرتے تھے، گدھے کی سواری بھی کر لیتے تھے۔ میں نے حضور کو خیبر والے دن دیکھا کہ آپ گدھے کے اوپر سوار تھے، جس گدھے کی لگام اور رسی کھجور کی بنی ہوئی تھی۔ عموماً جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے چھوٹے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں کہ ہر مریض کی جا کے بیمار پرسی کریں، جنازوں کے ساتھ ساتھ چلیں۔ مملوک کی اور غلام کی دعوت کون قبول کرتا ہے؟ دعوتیں تو بڑے لوگوں کی قبول کی جاتی ہیں، اور گدھا اس وقت بہت معمولی سواری شمار ہوتا تھا، اس کو لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی سواری فرماتے تھے، گدھے کو یہ ہر شرف حاصل ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے سواری فرما لی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکشف نعلہ ویخیط ثوبہ ویعمل فی بیتہ کما یعمل احدکم فی بیتہ، وقالت کان بشرا من البشر یفلی ثوبہ ویحلب شاتہ ویخدم نفسہ۔ اماں فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کبھی جوتی سی لیتے تھے، پھٹ جاتی ہے جوتی تو خود سی لیتے تھے، کپڑا پھٹ جاتا ہے تو کپڑے کو خود سی لیتے تھے۔ گھر کے اندر ایسے ہی کام کرتے تھے جیسے تم اپنے گھروں میں کام کرتے ہو۔ فرمایا کبھی کبھی بکری کا دودھ بھی خود نکال لیتے تھے اور اپنی خدمت خود کرتے تھے، اپنے لیے کوئی مستقل نوکر نہیں رکھے ہوئے تھے کہ گھر کے اندر آپ کی خدمت کرنے کے لیے کوئی اور آدمی ہو، اپنے کام خود کرتے رہتے تھے۔ یہ آپ کے تواضع کی علامت ہے، ورنہ دو جہاں کے سردار ہیں، اگر آپ اجازت دیتے تو صحابہ خدمت کے لیے بہت موجود تھے، لیکن آپ نے اس کو مناسب نہیں سمجھا۔ امت کے لیے نمونہ جو پیش کرنا تھا، امت کو لیے نمونہ چھوڑ گئے کہ کوئی بڑا سے بڑا عالم اور مفتی اور شیخ بھی بن جائے تو اس کو یہ کام کرنے سے عیب نہ ہو، کیونکہ یہ نبی نے کام کیے ہیں۔ عن خارجہ بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل نفر على زید بن ثابت فقالوا له حدثنا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت جاره وكان اذا نزل عليه الوحي بعث الي فكتبته له فكان اذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا واذا ذكرنا الاخرة ذكرها معنا وإذا ذكرت الطعام ذكره معنا فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ زید بن ثابت کے بیٹے ہیں خارجہ، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ
میرے ابا جی کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں بتاؤ۔ حضرت زید بن ثابت نے فرمایا میں حضور کا پڑوسی تھا، جب وحی اترتی تو میرے پاس پیغام بھیجتے، آپ کی وحی میں لکھا کرتا تھا، ان کو لکھنا سکھایا ہوا تھا۔ ہر بندہ وہاں لکھنے کا عادی نہیں تھا، خاص خاص لوگ لکھنا جانتے تھے، یہ لکھنا جانتے تھے تو وحی کے یہ کاتب تھے۔ کہتے ہیں جب ہم اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے، کبھی ہم دنیا کا تذکرہ کرتے تو حضور بھی ہمارے ساتھ دنیا کے تذکرے میں شامل ہو جاتے، کبھی آخرت کا تذکرہ ہوتا تو حضور آخرت کے تذکرے میں شامل ہو جاتے، کبھی کھانے پینے کی بات چل پڑتی تو آپ اس کے ساتھ اس کو ذکر کرتے اور ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے۔ کھانے کی تعریف مثلا کی جاتی ہے کہ آج کل فلانی سبزی بڑی شاندار ہے، فلانا پھل بڑا شاندار ہے، فلانا پھل بڑا لطف دار ہے، یعنی اس طرح کی دلچسپی کی باتوں میں آپ پرہیز نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ شامل رہتے تھے تاکہ صحابہ کا دل بھی خوش رہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صافح الرجل لم ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع يده ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون هو الذي يصرف وجهه عن وجهه ولم ير مقدما ركبتيه بين يدي جليس له۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ معمول رہا کہ جب کوئی آدمی مصافحہ کرتا تو آپ اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے جب تک وہ آدمی ہاتھ نہ کھینچ لیتا۔ اگر وہ اپنا ہاتھ نہ کھینچتا اور لے کے کھڑا رہتا تو آپ بھی کھڑے رہتے تاکہ اس کی دل شکنی نہ ہو، وہ خود ہاتھ ہٹاتا تو ہٹا لیتے۔ اسی طرح جب تک وہ اپنا چہرہ نہ موڑتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا چہرہ اس کی طرف کیے رکھتے اور متوجہ رہتے، جب وہ چہرہ موڑ کر کہیں جانا چاہتا تو آپ بھی چہرہ موڑ لیتے۔ اور فرماتے ہیں کہ کبھی بھی نہیں ایسا ہوا کہ کسی کے پاس آپ بیٹھے ہوں اور اپنے پاؤں لمبے کر کے بیٹھ جائیں، اس بیٹھنے والے کا خیال نہ کریں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بیٹھنے والے کا احترام کرتے تھے، اپنے پاؤں کو سمیٹ کے رکھتے تھے، پاؤں لمبے کر کے نہیں بیٹھتے تھے۔ یہ سارا معاملہ تواضع کا ہے۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یدخر شیئا لغد۔ جناب انس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کوئی چیز ذخیرہ کر کے نہیں رکھتے تھے۔ آج جو کھانا آ گیا، جو کھا لیا وہ کھا لیا، جو بچ گیا وہ صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کل کے لیے رکھ لو، جس اللہ نے آج دیا ہے وہ اللہ کل بھی دے گا۔ یہ آپ کا اپنی ذات کے بارے میں معمول تھا۔ جہاں تک گھر والے ہیں، ازواج مطہرات ہیں، ان کو تو سال کا خرچہ بھی آپ نے دیا ہے، کیونکہ وہ بات حقوق کی ہے۔ اپنی ذات کی حد تک آپ کا یہی معمول تھا کہ کوئی چیز آپ کے پاس ہوتی تو ذخیرہ نہیں فرماتے تھے، استعمال کر لی، باقی تقسیم کر دی۔ ان جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل السمت۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر خاموش رہتے تھے، یعنی جب مجلس کے اندر تشریف فرما ہوتے، کوئی دین کی بات، کوئی تعلیم کی بات کرنی ہوتی تو کرتے،
ورنہ ایسے گپ شپ کرنے کی عادت نہیں تھی کہ کوئی نہ کوئی قصہ زبان سے کرتے رہے، آپ زیادہ وقت خاموش گزارتے تھے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان فی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل و ترشیل۔ جناب جابر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام میں ترتیل بھی تھی، ترسیل بھی تھی۔ مقصد یہ ہے کہ ایک ایک جملہ الگ الگ کر کے بولتے اور ٹھہر ٹھہر کر بولتے، تاکہ سننے والے کو سننے میں دقت نہ ہو، سمجھنے میں تکلیف نہ ہو، بات واضح طور پر سمجھ میں آ جائے۔ عن عبداللہ ابن حارث ابن جزء رضی اللہ عنہ قال ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے زیادہ کسی کو تبسم کرتے نہیں دیکھا۔ آپ کہکا تو نہیں استعمال فرماتے تھے، کہکا آواز کے ساتھ ہنسنا یہ آپ کے معمولات میں نہیں تھا، لیکن جس ہنسنے کے اندر دانت ظاہر ہو جاتے ہیں اور دوسرا آدمی دیکھ کر محسوس کرتا ہے کہ یہ خوش ہو رہا ہے، یہ تبسم اکثر ہوتا۔ کوئی سامنے آ جاتا تو بھی تبسم کے ساتھ ملتے، کلام فرماتے تو بار بار تبسم فرماتے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور سے زیادہ کسی کو تبسم کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ عبداللہ ابن سلام قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس یتحدث یکثر ان یرفع طرفہ الی السماء۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے تو آسمان کی طرف نگاہ بار بار اٹھاتے تھے کہ شاید وحی آ رہی ہو، وحی کا انتظار آپ کو ہر وقت رہتا تھا، اس لیے باتوں کے درمیان بھی حضور آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔